آیت نمبر 57 سورۃ الانعام۔ قل آپ کہہ دو انی بے شک میں علی بینۃ روشن دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور تم نے جھٹلایا ہے بھی اس کو، ما عندی جو نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون جو تم سب جلدی کر رہے ہو بھی اس کی، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ کا، یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق، وہوا اور وہ خیر الفاصلین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیں لو انا اگر بے شک اندی میرے پاس اختیار ہوتا، ما تستعجلون جو کہ تم سب جلدی کر رہے ہو بھی اس کی، لقضیہ تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین سب ظالموں کو۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضللتو گمراہی، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، کذبتم کاذب کذاب اور تکذیب کے لیے ہم بولتے ہیں، اندی اور اندہ عند اللہ ماجور ہوں عند طلب، تستاجلون عجلت مہر معجل، یقصو قصہ گوئی، الفاصلین فیصل اور فیصلہ، الامر امر عامر معمور، بینی بین السطور اور بین الاقوامی، عالم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات کے لیے بولا جاتا ہے، بالظالمین ظلم ظالم مظلوم اور مظالم کے لیے بولتے ہیں ہم، مفاتیح فاتح مفتوح فاتحین مفتوحہ علاقہ، الغیبی غیب اور غائب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس پورے پیج پہ عربک کا ورڈ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ورڈز ہمارے پاس اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے یا ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو بے شک میں روشن دلیل پر ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے روشن راستے پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہوں، اور تم نے جھٹلایا ہے اس کو، نہیں ہے میرے پاس جو کہ جلدی کر رہے ہیں اس کی، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، وہ بیان کرتا ہے ایک بات اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے جو تم نے جھٹلایا، جھٹلانے سے مراد قرآن پاک ہے، کلام الہی ہے، اور نہیں ہے میرے پاس جو کہ جلدی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار بار بار کہتے تھے کہ تم ہمیں دوزخ سے ڈراتے ہو، قیامت کے آنے کی ہمیں وعید دیتے ہو، تو یہ بتایا ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو نا، اس کی میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا مگر وہ بیان کرتا ہے، یعنی اس کا بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے جلدی کرنے سے وہ جلدی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے، اور اس کا علم وہی رکھتے ہیں۔ اور جھٹلانے سے مراد ایک اور بھی آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ اس سے بہت ریزمبل کرتا ہے کہ 3 بڑے جو ان کے کفار کے سرداران تھے، ابو سفیان، ابو جہل اور ایک کا نام اخنسہ یا خنسہ، ان دونوں میں سے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تینوں دوست جو تھے وہ بہت زیادہ مخالف تھے، اور انہوں نے وہاں اکٹھا کیا اپنے نوجوانوں کو اور ان سے کہا کہ کلام پاک کو سننا نہیں ہے ہم نے، اور خود اس طرح کے ہو گئے، یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر کیا، اور بعد میں سے ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات تقریباً تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیواروں کو کان لگا کر ایک دوسرے سے بھی چھپے ہوئے تھے، کلام پاک سن رہے تھے، اور صبح جب روشنی امنڈ آئی تو جب ایک جانے لگا تو اس نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو، تو تینوں پکڑے گئے، اور اسی طرح سے انہوں نے پھر آپس میں یہ کہا کہ ہم نے تو قسم کھائی تھی کہ ہم نہ کلام پاک سنیں گے نہ سننے دیں گے، تو یہ کیا ہے، آپس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئندہ ہم کبھی نہیں سنیں گے،
دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے چھپتے ہوئے آ گئے، اور تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا ان پہ، اور یہ حیران تھے کہ کلام پاک ان کے دل پہ کس طرح سے اثر کر رہا ہے اور وہ کیسے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی وہ کلام جس کو وہ دوسروں پر بین لگا رہے تھے سننے کے لیے، وہ خود اس کو سننے میں انوالو تھے اور ان پر اثر ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں پر جو سیاہ نقطے بننے شروع ہوئے ہیں نا غفلتوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کینہ پروری سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں. آمین ثم آمین. کہہ دیں اگر بے شک میرے پاس اختیار ہوتا جو کہ تم جلدی کر رہے ہو اس کی، تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا معاملے کا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا نا جس بات کی تم جلدی کر رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت، لے آؤ یہ سب کچھ، تو میں کب کا یہ سب کچھ کر چکا ہوتا. میرے درمیان اور تمہارے درمیان یعنی جو چل رہی ہے بات، میں کب کا اس کو پایہ تکمیل پہنچا چکا ہوتا. اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی جو تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تو اس کا خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کو بجا لانے والا بنائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.